ہاتھ باندھ کے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ایک کام ضرور کرنا، جب ٹھنڈا پانی پینا ننھے اصغر کی پیاس کو یاد کر لینا۔ آج خیام حسینی میں پانی بند کر دیا گیا، اب پانی نہیں آ سکتا، حسین مولا کے خیمے میں پانی نہیں آ سکتا۔ اس عزا خانے میں آج جو مصیبت اور مصائب بیان کیا جاتا ہے وہ غیر معمولی شہید کا، ویسے تو سارے شہدائے کربلا غیر معمولی ہیں لیکن ایک خاص زاویے سے یہ غیر معمولی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ آقا حسین کے شہید بھائی حسن مجتبیٰ کا یتیم قاسم ہے، یتیم حسن قاسم، آج ان کی قربانی کا تذکرہ ہے۔ ایک دو جملے آقا کے بچپنے کے عرض کرتا ہوں۔ مولا امام حسن مجتبیٰ کو کئی مرتبہ زہر دی گئی، کئی مرتبہ زہر دی گئی۔ آخری مرتبہ جب آقا کو زہر دی گئی، یہ شہزادہ بچپنے کے عالم میں ہے، آقا نے اس کیفیت میں جب اپنے شہزادے کو سامنے دیکھا اپنے پاس بلایا۔ چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو، بچے کے ساتھ باپ کی محبت یا ماں کی محبت وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کا انداز کیا ہے۔ قاسم بچپنے سے یہ مقامات اور یہ مصیبتیں اور یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ آقا امام حسن مجتبیٰ کے سامنے آئے، آقا کو زہر مل چکی ہے اور وہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آقا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں آ رہے ہیں، تشت میں آ رہے ہیں۔ آقا نے اپنے شہزادے کو دیکھا اور کہا کہ قاسم کو میرے سینے پہ لے آؤ، قاسم کو میرے قریب لے آؤ۔ قاسم کو لایا گیا، شہزادے کو آقا کے سینے پہ سلایا گیا، بٹھا دیا گیا۔ جو ہی بابا کے سینے پہ آیا ہے یہ ننھا شہزادہ تڑپ کر بابا کے سینے سے نیچے اتر آیا ہے۔ پوچھا گیا قاسم کیا ہوا؟ کہا مجھے ایسا محسوس ہوا ہے میرے بابا کے سینے میں آگ چل رہی ہے۔ یہ زہر ایسا تھا جس کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر دریا میں ڈال دیا جاتا تو دریا کی ساری مچھلیاں مر جاتی۔ علماء نے بیان کیا یہاں پر بعض مقاتل میں یہ ملتا ہے روایات میں کہ ایک تعویذ آقا حسن مجتبیٰ نے اپنے شہزادے کے بازو پہ باندھ دیا۔ وقت گزرتا رہا، یہ یتیم حسن اپنے چچا حسین کی تربیت میں پلتا رہا اور پرورش پاتا رہا، اور جسے معصوم امام کی تربیت مل جائے اس کا تکامل کیسا ہوگا یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، وہ رات آ گئی جس میں حسین مولا نے ایک خاص اعلان کیا۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ چراغ بجھا دو، چراغ بجھا دو، اور پھر اپنے اصحاب کو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو خطاب کر کے کہا جو بھی جانا چاہتا ہے مجھے چھوڑ کے چلا جائے، میں اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، یہ میرے دشمن ہیں، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ، یہاں سے واپس چلے جاؤ، تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ چراغ جلایا گیا، کوئی بھی نہیں گیا تھا۔ اب جب یہ عالم ہو گیا، آقا نے مولا عباس کو بلایا، بلا کر ارشاد فرمایا کل کے شہیدوں کی فہرست تیار کرو، کل کے شہداء کے نام لکھو۔ نام لکھے جانے لگے یکے بعد دیگرے، اس نے بھی شہید ہونا ہے، اس نے بھی شہید ہونا ہے، اس نے بھی شہید ہونا ہے۔ وہ قاسم جو 13 سال کا سن رکھتا ہے، حسین مولا کی تربیت میں بڑا ہوا ہے، وہ خیمے کے کونے میں بیٹھ کر چچا کو دیکھ رہا ہے کہ وہ شہیدوں کے نام لکھ رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ کافی نام لکھے جا چکے ہیں اور کہیں بھی میرا نام نہیں آیا، آہستہ 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 چل کر حسین مولا کی خدمت میں آئے، ایک جملہ پوچھا۔ کیا پوچھا؟ کہا چچا جان اتنے نام لکھے جا چکے ہیں، مجھے یہ فرمائیے کیا کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں ہے؟ اجرکم اللہ، آوازیں بلند کریں، آوازیں بلند کریں بڑے حوصلے سے۔ یہ ایک غیر معمولی شہادت کا تذکرہ ہے، یہ یتیم حسن کا تذکرہ ہے۔ آقا کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے۔ تربیت حسین دیکھیں،
عظمت حسین مولا دیکھیں اور اس تربیت کا نتیجہ دیکھیں۔ آقا نے بھتیجے کا سوال سنا، جواب نہیں دیا، سوال کے جواب میں ایک اور سوال پوچھا، کہا قاسم یہ بتاؤ، آپ نے مجھ سے شہیدوں کی فہرست کا پوچھا، مجھے یہ بتاؤ موت تیری نظر میں کیسی ہے؟ الموت کیف عندک، موت کو کیسے دیکھتا ہے؟ علامہ نقن رحمت اللہ علیہ کا جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ علامہ نقن فرماتے ہیں دنیا کا بڑے سے بڑا طبیب بھی اگر اس سے موت کا ذائقہ پوچھا جائے وہ موت کا ذائقہ نہیں بتائے گا، موت کا ذائقہ نہیں بتائے گا۔ تربیت حسین میں قاسم کہاں پہنچے ہیں؟ جب چچا نے پوچھا نا موت تیری نگاہ میں کیا ہے، قاسم نے فرمایا چچا جان جو موت آپ کے خدمت میں رہ کر جہاد کرتے ہوئے آئے احلا من العسل، وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ وہ موت جو امام کی نصرت میں آئے، امام کی معیت میں جہاد کرتے ہوئے آئے، وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یقیناً آقا کے خطبے پہ یہ جواب سن کے اطمینان آیا ہوگا۔ اس کے بعد آقا نے شہزادے کا جواب دیا، قاسم بیٹا تو نے پوچھا ہے کہ تیرا نام شہداء کی فہرست میں ہے یا نہیں؟ بیٹا قاسم تو اپنی جگہ کل تیرا چھوٹا بھائی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، کل تیرا چھوٹا بھائی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ جب یہ سنا نا تھوڑی دیر سوچا، اچانک غیرت ہاشمی میں جلال آیا۔ قاسم چچا کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں چچا اصغر تو چل نہیں سکتے، اصغر تو میدان جہاد میں جا نہیں سکتے، کیا یہ کمینے میری پھوپھیوں کے خیموں تک آ جائیں گے؟ کیا یہ اشقیاء پردادار عصمت مآب بیویوں کے خیموں تک آ جائیں گے؟ اللہ رے غیرت قاسم، حسین مولا نے فرمایا نہیں بیٹا، میں اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا۔ میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، قاسم کو سلام عقیدت، قاسم کی غیرت کو سلام عقیدت، لیکن ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا اے یتیم حسن، اے میرے آقا زادے، اے کربلا کے نوجوان، آپ نے صرف سنا ہے کہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے، آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ اللہ جانے سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا، اللہ جانے سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اگر مجھے اجازت دیں دو تین جملے میں سید سجاد کے عرض کر کے آگے کی طرف بڑھوں گا۔ ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے، پوچھتے ہیں کہ مظلوم کون ہے؟ علی زیادہ مظلوم ہیں، حسین مولا زیادہ مظلوم ہیں، حسن مظلوم ہے، کون سا امام زیادہ مظلوم ہے؟ میں عرض کرتا ہوں سارے امام مظلوم ہیں، سب پر بڑا ظلم ہوا، لیکن ظلم کو اگر ایک اور جہت سے دیکھو گے، سجاد سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں ہے، سجاد سے بڑھ کر بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے۔ قاسم کو غیرت آ گئی نا کہ اشقیاء خیموں تک آ جائیں گے، سید سجاد وہ مظلوم امام ہے جس کی امامت کا پہلا دن ہے روز عاشور۔ مظلومیت سجاد، سجاد وہ مظلوم ہے جس کی امامت کا پہلا دن ہے روز عاشور، اور یہ وہ مظلوم امام ہے جس کی امامت کی پہلی شام کا نام ہے شام غریبہ۔ پہلا دن روز عاشور، پہلی رات پہلی شام شام غریبہ۔ اگر آپ کے ذہن میرے ساتھ مل چکے ہیں تو ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں مظلومیت سید سجاد کا۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ سجاد وہ مظلوم امام ہے جس سے پہلا مسئلہ کسی اور نے نہیں، سگی پھوپھی نے پوچھا، اور مسئلہ کیا تھا؟ میری چادر لٹ گئی ہے، یہ بتا جل کے مر جاؤں یا خیموں سے نکل جاؤں؟
اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ یہ مظلوم ہے سید سجاد جس کی امامت کا پہلا دن عاشور، پہلی شام غریبہ اور پہلا مسئلہ پھوپھی زینب کی زبان سے سنا۔ اجرکم علی اللہ۔ جب چچا سے قاسم نے یہ سنا کہ تو بھی شہید ہونے والوں میں ہے، اطمینان ہوا، ماں کی خدمت میں آئے، ماں کی خدمت میں آئے۔ قاسم کیا خبر ہے؟ چچا نے ابھی اس وقت تک مجھے یہ کہا ہے کہ اصغر کا نام بھی ہے، صبح عاشور کا سورج طلوع ہوا۔ اب قاسم نے عجیب انداز اپنایا، میری طرف دیکھیں گے آپ، مظلومیت حضرت قاسم کو سنیں، غور سے سنیں۔ قاسم نے جعفر آغا شوشتری نے اس مصیبت کو لکھا، حضرت قاسم نے عجیب انداز اپنایا۔ کیا؟ چچا کے گرد پروانے کی طرح چکر لگا رہے ہیں، چچا کے گرد پروانے کی طرح چکر لگا رہے ہیں، اور زبان پر ایک ہی جملہ ہے، چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دو، چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دو، چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ اور حسین کا کیا عالم ہے، قاسم ادھر سے آتے ہیں تو ادھر دیکھتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں تو اس طرف دیکھتے ہیں۔ میں کیسے اجازت دے دوں؟ تو میرے یتیم بھائی، تو میرے شہید بھائی کی نشانی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ واپس آئے ماں کے پاس، اماں چچا اجازت نہیں دے رہے۔ کہا بیٹا وہ تعویذ لے کے جاؤ جو بابا نے مشکل کے لیے لکھ کے دیا تھا۔ تعویذ لائے۔ قاسم بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ تحریر آپ کی امانت ہے۔ کیا لکھا ہے؟ مولا آپ خود پڑھ لیجئے۔ تحریر کھولی، تحریر کو دیکھا، حسن بھائی کا لکھا ہوا خط ہے۔ بھائی کی تحریر کو دیکھا، حسین نے رونا شروع کر دیا۔ جملہ کیا لکھا ہوا تھا؟ حسین کربلا میں نہیں ہوں گا، جب مشکل پڑ جائے میرے قاسم کو قربانی کے طور پر۔ اجرکم علی اللہ، میری یہ قربانی قبول کر لینا، میری یہ قربانی قبول کر لینا۔ اس کے بعد چچا نے بھتیجے کے گلے میں باہیں ڈالی، بھتیجے نے چچا کے گلے میں باہیں ڈالی۔ مقتل کے یہ جملے ہیں، یہ انداز اکبر کو رخصت کرتے ہوئے بھی نہیں ہوا، عباس کو رخصت کرتے ہوئے بھی مقتل میں یہ انداز نہیں ملتا۔ اس لیے کہا کہ ایک خاص صحت سے یہ بڑی خاص قربانی ہے۔ کیا انداز ہے؟ چچا نے بھتیجے کے گلے میں باہیں، بھتیجے کی باہیں چچا کے گلے میں، دونوں نے رونا شروع کیا۔ حسین بھی رو رہے ہیں، قاسم بھی رو رہے ہیں۔ مقتل کا جملہ یہ ہے فغشی علیہما، حسین بھی بے ہوش ہو گئے، قاسم بھی بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا۔ اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ 7 محرم ہے، خیموں میں پانی نہیں، حسین بھی بے ہوش ہیں، قاسم بھی بے ہوش ہیں۔ عزادارو اس بات کا جواب مجھے دے دو، جب کوئی بے ہوش ہو جائے اسے ہوش میں لانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے چہرے پہ پانی چھڑکا جاتا ہے۔ خیموں میں پانی تو تھا نہیں، اللہ جانے حسین کیسے ہوش میں آئے، اللہ جانے قاسم کیسے ہوش میں آئے۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ بس ہوش میں آ گئے، اور ہوش میں آنے کے بعد اب وہ مشکل مرحلہ آیا جب اپنے بھائی کی نشانی کو تیار کرانا ہے۔ قاسم کا سن کتنا ہے عزادارو؟ قاسم کا سن، مقتل کے جملے ہیں لم یبلغ الحلم، ابھی صحیح طرح سے بالغ بھی نہیں ہوا تھا شہزادہ، بالغ نہیں ہوا تھا۔ کوئی ذرا ایسی نہیں ہے جو قاسم کے بدن پہ پوری آئے، کوئی خود ایسا نہیں ہے جو قاسم کے سر پہ پورا آئے۔ اب حسین مولا نے ایک خاص انداز اپنایا۔ کیا؟ قاسم میرے قریب آ جا۔ قاسم کو قریب بلایا، ایک سفید کرتا قاسم کو پہنا دیا، ایک سفید کرتا۔ میں جملہ عرض کروں گا، سفید کرتا نہ کہوں، شاید حسین مولا نے قاسم کو کفن پہنا دیا ہے، شاید آقا نے کفن پہنا دیا۔ اس کے بعد سر پہ امامہ رکھا،
امامہ رکھنے کے بعد اس کے تحت الحنک نکالے. اس کے تحت الحنک نکالنے کے بعد آقا نے قاسم کے کرتے کو دونوں طرف سے پارا کر دیا. دونوں طرف سے پارا کر دیا. رو کے پوچھتے ہیں چچا سے, چچا جان کرتا پہنا دیا, سمجھ آ گیا, پارا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ حسین مولا نے فرمایا میں تجھے یتیم بنا کے بھیج رہا ہوں, شاید فوج اشقیاء کو رحم آ جائے, شاید فوج اشقیاء کو رحم آ جائے. بس عزادارو, یہ شہزادہ اب وہ وقت آ گیا جب اس کو سوار کرایا جا رہا ہے. جملے پر غور کرنا, مصیبت کا پہاڑ ہے یہ جملہ. سوار کیسے کرایا؟ عباس مولا آگے بڑھے, یتیم بھتیجے کو اٹھایا, اٹھا کر گھوڑے پہ بٹھایا. نہیں سمجھے؟ عباس مولا نے یتیم بھتیجے کو اٹھایا اور گھوڑے پہ بٹھایا. اس کا مطلب ہے قاسم خود نہیں بیٹھ سکتے تھے, پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے, قاسم کے پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے. اب عزادارو, یہ شہزادہ خیام سے نکلا ہے اور بڑا ہے جہاد کے لیے. دشمن فوج کا رائٹر ہے, دشمن فوج کا صحافی ہے. وہ یہ کہتا ہے میں خیام حسینی کو دیکھ رہا تھا, میں نے دیکھا خیام سے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک ایسا شہزادہ باہر آیا گویا چاند کا ٹکڑا ہے جو نکل آیا ہے. ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا, جسے دشمن چاند کہہ رہا ہے اللہ جانے وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا. اللہ جانے ماں کو اس شہزادے سے کتنا پیار ہوگا. عزادارو, یہاں پر علماء نے ایک ترتیب بیان کی ہے. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کے جملے عرض کروں گا. اب حسین مولا نے یتیم بھتیجے کو رخصت کیا, قاسم چلے ہیں دشمن کی فوج کی طرف. اب یہ فرماتے ہیں قاسم گھوڑے پر, گھوڑا دشمن کی طرف, حسین ریت کے ٹیلے پہ آ گئے. حسین قاسم کو رخصت کر کے ریت کے ٹیلے پہ آ گئے. زینب کبریٰ خیمے کے دروازے پہ آ گئی, ام فروا مصلی عبادت پہ آ گئی. اجرکم علی اللہ. حسین ریت کے ٹیلے پہ, زینب کبریٰ خیمے کے دروازے پہ, ام فروا مصلی عبادت پر. قاسم اعداء کو دیکھ رہے ہیں, حسین قاسم کو دیکھ رہے ہیں, زینب کبریٰ حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں اور ام فروا زینب کبریٰ کو دیکھ رہی ہیں. قاسم نے جہاد شروع کیا. عزادارو, بہت سے لعینوں کو فنار کیا. فنار کرنے کے بعد جب حملہ ہوا, ایک وقت وہ آیا, جملوں پہ غور کرنا عزادارو, زحمت تمام کر رہا ہوں. ایک وقت وہ آیا جب قاسم کی آواز گونجی, چچا یتیم بھتیجے کا سلام. یہ سلام آخر سنا, حسین ٹیلے پہ گرے, زینب در خیمہ پہ گری, ام فروا مصلی پہ گری. میرے اللہ میری قربانی قبول فرما, میرے اللہ میری قربانی قبول فرما. 2 منزلیں آپ کی زحمت تمام. اپنی حاجات کو ذہن میں رکھیں, اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھیں, وطن عزیز کے استحکام و سلامتی کو ذہن میں رکھیں. اب جب سلام آخر آیا, اٹھا ہے حسین ریت کے ٹیلے سے, بڑا ہے اس مقام کی طرف جہاں یتیم بھتیجا گھوڑے سے زمین پہ آیا ہے. زحمت تمام کر رہا ہوں. آقا وہاں پہنچے, کیا دیکھا آقا نے؟ ایک شقی تلوار اٹھا کر قاسم پر ضرب لگانا چاہتا ہے. زحمت تمام کر رہا ہوں, میری طرف دیکھو. ایک شقی تلوار سے قاسم پر ضرب لگانا چاہتا ہے. آقا آگے بڑھے, آقا نے اس پر حملہ کیا, اس کا بازو قلم ہوا. اس لعین نے, بہار الانوار کی روایت, اس لعین نے اپنے ساتھیوں کو بلایا, مجھے حسین سے بچاؤ, مجھے حسین سے بچاؤ. اب روایت یہ کہتی ہے جب اس نے یہ کہا نا اپنے ساتھیوں کو, اب ساتھی گھوڑے لے کے اسے بچانے کے لیے آئے. دائیں کے گھوڑے بائیں آ گئے,
بائیں کے گھوڑے دائیں آ گئے، درمیان میں یتیم حسن۔ اجرکم علی اللہ۔ امام زمانہ کے جملے ہیں، امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس کی دائیں کی پسلیاں بائیں چلی گئی، بائیں کی پسلیاں دائیں چلی گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب قاسم کو جب سوار کرایا تھا، کیسے سوار کرایا تھا؟ عباس نے اٹھا کے بٹھایا تھا۔ اب وہ جملہ اگر سمجھ میں آ گیا، مظلومیت قاسم سمجھ میں آ جائے گی۔ حسین نے یتیم بھتیجے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، لے کے چلے ہیں گنج شہداء کی طرف۔ اب میری طرف دیکھو، مظلومیت یتیم حسن کا جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ حسین نے سینے سے لگایا، اٹھا کر بڑے ہیں گنج شہداء کی طرف۔ وہ شہزادہ جس کو گھوڑے پر سوار کرایا گیا تھا اٹھا کے، جس کے پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے، اب عالم کیا ہے؟ سینہ چچا کے سینے کے ساتھ ہے، پاؤں کربلا کی ریت پہ خط دے رہے ہیں۔ اللہ جانے گھوڑوں نے کیا کر دیا، اللہ جانے قاسم کے بدن کے ساتھ گھوڑوں نے کیا کر دیا۔ اب حسین اٹھا کے آئے ہیں یتیم بھتیجے کو، پہنچے ہیں گنج شہداء میں۔ اب منظر کیا ہے؟ ایک طرف اکبر کا مبارک بدن رکھا ہے، دوسری طرف حسین نے اپنے یتیم بھتیجے کو رکھا، ہاتھ رکھے دونوں شہزادوں پر، اور ایک بین پڑا ہے حسین نے۔ یہ بین سن لو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھو۔ حسین نے ایک ہاتھ رکھا اکبر پر، ایک قاسم کے بدن پر، سر بلند کیا اور حسرت بھرا نعرہ لگایا، میرے اللہ حسین غریب ہو گیا، حسین کا اکبر بھی مارا گیا، حسین کا قاسم بھی مارا گیا، حسین سے بڑا غریب کون ہے؟